کو کھڑا کیا ہوا ہے ہاں پھر ہٹا دیں گے، ہٹا دیں بلکہ گیٹ پہ بھیج دیں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو دو عظیم نعمتیں عطا فرمائیں، ایک کتاب اللہ اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ کتاب اللہ سرچشمہ ہدایت ہے، یہ دستور حیات، منشور حیات، ضابطہ حیات، بلکہ انسانوں کے لیے آب حیات کی مانند ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاکیزہ ہستی ہیں جنہوں نے امت کے سامنے کتاب اللہ پر عمل کر کے دکھانا تھا۔ آپ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے اس کتاب کے اوپر عمل کیا، دکھایا اور اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ کتاب اللہ کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھدی للمتقین، متقین کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ رحمت مصدر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اس پر حمل ہے، نبی علیہ السلام کی ذات پر اس کا حمل ہے زید عدل کی مانند۔ یہ حمل مبالغہ ہے، معنی یہ آپ کا ہر قول، ہر فعل، آپ علیہ السلام کی ہر ادا، الغرض آپ علیہ السلام کی تمام تر تعلیمات امت کے لیے موجب رحمت ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے نبی علیہ السلام کی ذات صرف امت کے لیے ہی نہیں، پوری کائنات کے لیے موجب رحمت ہے۔ انسان ہوں یا حیوان ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، سب کے سب نے آپ علیہ السلام کی بے پایہ رحمتوں سے حصہ پایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، 4 رکعت نماز کی نیت باندھی، اور 2 رکعت مکمل ہوئی تو 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں اتنا ادب تھا، انہوں نے یوں نہیں کہا کہ جی آپ نے 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھا دی، نہیں، انہوں نے ادب کے ساتھ سوال کیا آقا علیہ السلام کیا آج سے یہ 4 رکعت 2 رکعت ہو گئی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 رکعت نہیں 4 رکعت ہی ہیں۔ صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے محبوب پھر آپ نے آج 2 رکعت پڑھائیں۔ نبی علیہ السلام نے سنا تو آپ نے فرمایا
لا نسیتو بل نسیتو، میں بھولا نہیں بھلایا گیا ہوں۔ پھر فرمایا مجھے اس لیے بھلایا تاکہ میری اس بھول کی وجہ سے امت کے لیے سجدہ صاحب کا مسئلہ واضح ہو جائے۔ سوچئے جس محبوب کا بھولنا بھی امت کے لیے رحمت ہو، اس محبوب کا ہوش اور بیداری کے عالم میں ہونا امت کے لیے کتنی بڑی رحمت تھا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ جہاد سے تشریف لا رہے تھے۔ رات ہو گئی، کافی دیر ہو گئی، تمام صحابہ کرام تھکے ہوئے تھے، جہاد کر کے واپس آ رہے تھے، خوب تھکاوٹ تھی۔ پڑاؤ ڈالا ایک جگہ پہ، آرام کے لیے لیٹنے لگے تو کہا رات کو پہرا کون دے گا؟ چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا گیا کہ رات کا پہرا آپ نے دینا ہے، اور انہی کی ڈیوٹی لگائی، ذمہ داری لگائی کہ فجر میں آپ نے اٹھانا ہے۔ سب لوگ تھکے ہوئے آئے ہیں تو اس لیے فجر میں اٹھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام سب سو گئے، آقا علیہ السلام آرام فرمانے لگے، حضرت بلال پہرا دینے لگے۔ جب رات کا آخری پل آیا تو ان کو بھی تھکاوٹ تھی، وہ بھی انہی کے ساتھی تھے، سفر میں ساتھ تھے۔ انہوں نے ایک چٹان کو اوٹ لگا لی۔ اب جیسے ہی اوٹ لگائی، اللہ رب العزت نے نیند کو طاری کر دیا اور حضرت بلال بھی سو گئے۔ چنانچہ فجر کا وقت گزرا، سورج طلوع ہو گیا۔ جب سورج کی کرنوں نے آقا علیہ السلام کے رخسار مبارک کا بوسہ لیا تو نبی علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی، آپ بیدار ہو گئے۔ آپ نے حضرت بلال کو بلایا اور پوچھا بلال آپ بھی سو گئے اور ہمیں بھی نہ جگایا؟ تو حضرت بلال نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا اے اللہ کے محبوب، جس ذات نے آپ کو سلایا اس نے مجھ پہ بھی نیند کو طاری کر دیا، چنانچہ میری بھی آنکھ نہ کھلی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارا جو سونا تھا اور ہمارا نماز میں نہ اٹھنا تھا، اصل میں اللہ رب العزت چاہتے تھے تم لوگوں کے سامنے قضا نماز کا مسئلہ واضح ہو جائے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے نہ اٹھنے کی وجہ سے امت کو قضا نماز کا پتہ چلا۔ سوچئے جس محبوب کا سونا عبادت ہو، لوگوں کے لیے رحمت بن جائے، اس محبوب کا جاگنا اور بیداری کی حالت میں امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آیا نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ اگر میں کسی کے لیے بد دعا کروں یا کسی کو ماروں تو میری بد دعا یا میرا برا کلمہ کہنا اس شخص کے حق میں رحمت بنا دیجئے گا، اور اس شخص کے لیے اپنے قرب کا ذریعہ بنا دیجئے گا۔ سوچئے جس محبوب کی زبان سے بالفرض بد دعا نکلے وہ بھی انسان کے لیے رحمت بن جائے، اس محبوب کی، اس رحمت للعالمین کی زبان سے جو امت کے لیے دعائیں نکلتی ہوں گی وہ کتنی بڑی رحمت ہوں گی۔ تو نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے ہر ایک نے حصہ پایا۔ چنانچہ آقا علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے ماں نے بھی حصہ پایا۔ دنیا ماں کے مقام سے ابھی واقف نہیں تھی، ماں کا مقام لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے آ کر وضاحت فرمائی، الجنت تحت اقدام الامہات، تمہارے پاؤں کے نیچے، تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے آ کر بتایا، جو بیٹا یا بیٹی اپنی ماں کے چہرے پر محبت اور عقیدت کی نظر ڈالتے ہیں، اس ایک نظر کے بدلے اللہ رب العزت ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ماں کا مقام دنیا کو نہیں معلوم تھا، نبی علیہ السلام نے آ کے بتلایا، تو ماں نے بھی نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے حصہ پایا۔ آپ علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے بیٹی نے بھی حصہ پایا۔ چنانچہ وہ عرب لوگ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، بیٹیوں کی پیدائش کا سنتے تھے، ان کے چہرے سیاہ ہو جایا کرتے تھے۔ ان عربوں کو نبی علیہ السلام نے تعلیم دی، جس گھر کے اندر
2 بیٹیاں پیدا ہوں، باپ ان کی اچھی تربیت کرے حتیٰ کہ وہ باوان ہو جائیں اور ان کی شادی کر دے، وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، بیٹی کو نبی علیہ السلام کی رحمت سے حصہ ملا۔ اسی لیے فقہاء نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے ہاں بیٹا بھی ہو اور بیٹی بھی ہو اور وہ گھر میں کوئی چیز لے کے آئے، اس کو چاہیے پہلے چیز بیٹی کو دے، پھر اس کے بعد بیٹے کو وہ چیز دے۔ اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کے ذریعے بیٹی کو عزت عطا فرمائی، بیٹی کے مقام کا دنیا کو پتہ چلا، لوگوں کو بتایا گیا بیٹی رحمت ہوتی ہے، زحمت نہیں ہوتی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے مزدور کو بھی حصہ ملا۔ آپ علیہ السلام تشریف فرماتے، ایک صحابی تشریف لائے، انہوں نے آ کے آقا علیہ السلام سے مصافحہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا ان کے ہاتھ سخت ہیں اور گٹے پڑے ہوئے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے پوچھا ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، میں پتھر توڑتا ہوں اور پتھر توڑ کے میرے ہاتھ سخت ہو گئے اور اس میں گٹے پڑ گئے۔ آقا علیہ السلام نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، پھر فرمایا، القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے۔ مزدور کو بھی نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا۔ آقا علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے یتیموں نے بھی حصہ پایا۔ معاشرے میں عام طور پہ یتیم کو کوئی حق دینے کو تیار نہیں ہوتا، مگر نبی علیہ السلام نے آ کر یتیموں کے بھی حقوق متعین فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہکذا، میں اور یتیم جو ہے وہ جنت میں جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ اسی طرح ہوں گے جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ جو آدمی کسی یتیم کی کفالت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوا کرتی ہیں۔ تو یتیموں کو بھی نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا۔ مشہور روایت ہے، نبی علیہ السلام عید والے دن عید پڑھنے کے لیے عیدگاہ کی طرف تشریف لے کے جا رہے تھے۔ آپ گھر سے نکلے، راستے میں گلی سے گزر رہے تھے، آقا علیہ السلام نے دیکھا کچھ بچے گلی کے اندر کھیل رہے ہیں، بہت خوش ہیں، نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نئے لباس پہنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ بچوں نے سلام عرض کیا، نبی علیہ السلام نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام آگے تشریف لے گئے۔ تھوڑا آگے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک سائڈ پہ ایک جگہ پہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، اکیلا ہے اور غمگین اور اداس بیٹھا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام رک گئے، اس بچے کے پاس تشریف لے گئے، سلام کیا، بچے نے سلام کا جواب دیا، پوچھا، اے بچے، آپ وہاں ان بچوں کے ساتھ کھیلتے نہیں ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ کا چہرہ مغموم نظر آتا ہے، غمگین نظر آتے ہیں؟ جب آقا علیہ السلام نے پوچھا، اس بچے نے آنکھوں سے آنسو آ گئے، رونے لگا، کہنے لگا، اے اللہ کے محبوب، میں یتیم مدینہ ہوں، میرے سر پہ میرے باپ کا سایہ نہیں ہے جو میرے لیے کپڑے لاتا، میری ماں نہیں ہے جو مجھے نہلاتی دھلاتی، مجھے نئے کپڑے پہناتی، ان سب بچوں کے والدین موجود ہیں، آج عید کا دن ہے، میں اداس بیٹھا ہوں، سوچ رہا ہوں کاش میرا باپ زندہ ہوتا، میری ماں زندہ ہوتی، میں بھی نئے کپڑے پہنتا، ان بچوں کے ساتھ یہاں کھیلتا۔ آقا علیہ السلام نے کہا، آپ میرے ساتھ آ جاؤ۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اس بچے کو لے کے واپس گھر تشریف لے آئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو
ارشاد فرمایا اے حمیرہ، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بچے کو نہلا دو، چنانچہ اس کو نہلا دیا گیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنی چادر کے دو حصے کیے، ایک حصے کو تہمت کے طور پہ اس بچے کو باندھ دیا گیا، دوسرے حصے سے اس کے اوپر والے جسم کو کور کر لیا گیا، چنانچہ اس بچے کے سر پہ تیل لگایا گیا، کنگھی کی گئی۔ جب وہ بچہ تیار ہو گیا، نبی علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آج تم پیدل عیدگاہ کی طرف نہیں جاؤ گے بلکہ میرے کندھوں پہ سوار ہو کے جاؤ گے۔ چنانچہ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، وہ بچہ نبی علیہ السلام کے کندھوں پہ بیٹھ گیا، آپ مسجد کی طرف چل دیے۔ نبی علیہ السلام جب واپس اسی گلی میں آئے تو وہ بچے جو وہاں کھیل رہے تھے انہوں نے ایک منظر دیکھا کہ محبوب علیہ السلام رحمت للعالمین سرور دو کائنات یہاں سے گزر رہے ہیں اور ان کے کندھوں مبارک کے اوپر وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو ایک بچے نے یہ دیکھا تو ٹھنڈی آہ بھری، کہنے لگا کاش میں بھی یتیم مدینہ ہوتا، آج محبوب کے کندھوں کی سواری کرتا۔ چنانچہ محبوب علیہ السلام اس بچے کو لے کے عیدگاہ پہنچے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا وہ بچہ نیچے بیٹھنا چاہ رہا ہے، آپ نے اشارہ فرمایا، اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھایا، فرمایا آج تم زمین پہ نہیں بیٹھو گے بلکہ میرے ساتھ ممبر پہ بیٹھو گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، ارشاد فرمایا جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا محنت و مشقت کی وجہ سے اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ رب العزت اس بندے کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دیں گے۔ تو یتیم نے بھی نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے حصہ پایا، غلاموں اور باندیوں نے بھی آقا علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے حصہ پایا۔ سید الاولین سید الآخرین کی رحمت للعالمین سے ہر ایک کو حصہ ملا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے کے جا رہے تھے اس وقت آپ نے امت کو یہ نصیحت فرمائی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا دھیان رکھنا اور جو تمہارے متحد غلام اور باندیاں ہیں تم ان کے حقوق کی رعایت کرنا۔ تو جاتے جاتے بھی نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے یتیموں نے، غلاموں نے، باندیوں نے سب نے حصہ پایا۔ اب اس سے اندازہ لگائیں وہ نبی علیہ السلام جو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئی، ان کی رحمت للعالمین سے ہر ایک نے کتنا حصہ پایا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی، تیرے ہونٹوں سے چھنی ہے میرے مکی مدنی، تیرا پھیلاؤ بہت ہے تیرا قامت ہے بلند، تیری چھاؤں بھی گھنی ہے میرے مکی مدنی، دست قدرت نے تیرے بعد پھر ایسی تصویر نہ بنائی نہ بنی ہے میرے مدنی، نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم، تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی۔ تو واقعی ہم نسل در نسل آقا علیہ السلام کی ذات کے مقروض ہیں۔ نبی علیہ السلام کی رحمت سے اور مقبول دعاؤں سے اس گناہ گار امت نے وافر حقہ پایا۔ کتابوں میں لکھا ہے نبی علیہ السلام کی دعاؤں کے صدقے اللہ رب العزت نے اس امت سے بہت ساری مشکلات کو دور فرما دیا، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، اللہ رب العزت نے کیا معاملہ فرمایا، جنت سے ان کو زمین پر اس دنیا پہ بھیج دیا گیا، پھر ان کی بھول کا تذکرہ قرآن مجید میں کر دیا گیا،
قیامت تک لوگ آئیں گے، قرآن مجید کو پڑھیں گے اور ان کو پتہ چلے گا کہ ان سے بھول ہوئی تھی اور پھر جنت سے اس دنیا میں بھیج دیا گیا تھا۔ لیکن امت محمدیہ کے ساتھ اللہ رب العزت نے عجیب معاملہ فرمایا۔ اگر امت محمدیہ کا کوئی آدمی بھولنے کی بجائے جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے، جانتے بوجھتے گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اپنے دربار سے نکال نہیں دیتے، دھکے نہیں دے دیتے، بلکہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی جسم سے کپڑے اتار کے گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کی دعاؤں کے صدقے واپس اس کو کپڑے لوٹا دیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان گھر سے نکل کر گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت محبوب علیہ السلام کی رحمت للعالمین کی وجہ سے اس کو واپس اپنے گھر لوٹا دیا کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر اگر کوئی آدمی چھپ کر گناہ کیا کرتا تھا، اس کے گھر کے دروازے کے اوپر لکھ جاتا تھا کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے۔ اس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں رہتی تھی، کوئی مقام نہیں رہتا تھا، گویا لوگوں کے سامنے اس شخص کی رسوائی ہوا کرتی تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس گناہ گار امت کے ساتھ پردہ پوشی کا معاملہ فرمایا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں، مگر اللہ رب العزت پھر بھی کریم ہے، دوسرے لوگوں کے منہ سے ان کی تعریفی کلمات کہلوا دیا کرتے ہیں۔ انسان کبیرہ گناہوں کو مرتکب ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے حکموں کو پس پش ڈالتا ہے۔ جو لوگ واقعی سزا کے مستحق ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت ہوئی، اللہ اس دنیا کے اندر اس کو رسوا نہیں کرتا، اللہ رب العزت کی رحمت ان کو ڈھانپ لیا کرتی ہے۔ ممکن ہے یہ بندہ کسی وقت توبہ کر لے، میرے در پہ لوٹ آئے، میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جب بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان کو پتہ چلا تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا، کس طرح توبہ قبول ہوگی؟ فرمایا تھا میں بادل بھیجوں گا، تم لوگ گھروں سے باہر نکل جاؤ، ہاتھوں میں چھریاں لے لو، ایک دوسرے کو قتل کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم قتل کرو اپنی جانوں کو، پھر ہم تمہاری توبہ قبول کریں گے۔ تو اس وقت توبہ کی کڑی شرائط ہوا کرتی تھی، لیکن امت محمدیہ کے ساتھ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین کی وجہ سے سختیوں کو دور فرما دیا، آسانیوں کا معاملہ کر دیا۔ چنانچہ کوئی بندہ 100 سال کا کافر ہو، 100 سال کا مشرک ہو، اگر وہ کسی دن اللہ کے حضور آ جائے، سچے دل سے توبہ کر لے، اکیلے بیٹھ کر چند آنسو بہا لے، اللہ رب العزت اس کے 100 سال کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ پہلی امت کے بارے میں کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر ان کے کپڑوں پہ ناپاکی لگ جاتی تھی تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ کپڑے کے اس حصے کو کاٹ دیا جاتا تھا، پھر وہ کپڑا پاک ہوا کرتا تھا۔ لیکن امت محمدیہ کے ساتھ اللہ رب العزت نے آسانی کا معاملہ فرمایا، اگر کسی طرح کی ناپاکی جسم کے ساتھ لگ جائے یا کپڑے کے ساتھ لگ جائے، اس کو دھو دیا جائے، وہ ناپاکی دور ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے حکم تھا، تم جس عضو سے گناہ کرو گے اس عضو کو کاٹنا پڑے گا، پھر تمہارا گناہ معاف ہوگا، پھر تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس امت کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمایا اور امت محمدیہ سے اس سختی کو بھی دور فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین کے صدقے اس امت کو چند اور نعمتیں عطا فرمائیں۔ اللہ نے اس امت کے لیے پوری زمین کو مسلح بنا دیا، پھر یہ ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ میری امت کی شکلوں کو مسخ نہ کیجیے گا۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کو بھی قبول فرما لیا۔ چنانچہ پہلی امتیں اگر کوئی گناہ کیا کرتی تھیں تو اللہ رب العزت کا عذاب آتا تھا، ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اے اللہ ان پر کوئی ایسا ظالم حکمران مسلط نہ کرنا جو میری پوری امت کو ظلم کا نشانہ بنا دے۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کو بھی قبول فرما لیا۔ پھر جو آدمی طاعون کی حالت میں مرے گا
اسے قیامت کے دن شہیدوں کی قطار میں کھڑا کیا جائے گا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اللہ نے قبول کی۔ جو شخص پیٹ کی بیماری میں مرے گا وہ قیامت کے دن شہیدوں میں شمار ہوگا۔ جو شخص جل کے مرے گا قیامت کے دن اس کا شمار شہیدوں میں کیا جائے گا۔ جو شخص مکان گرنے سے زمین کے اندر دب کے مر جائے گا قیامت کے دن شہداء کے اندر اس کا شمار ہوگا۔ ایکسیڈنٹ کے اندر کوئی مر جائے گا، اچانک موت آ جائے گی، قیامت کے دن اس کا شمار شہیدوں میں کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی عورت بچے کی ولادت کے وقت فوت ہو جائے گی، اللہ رب العزت اس عورت کو بھی قیامت کے دن شہداء میں شامل فرما لیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ریش مبارک میں چند بال سفید آ گئے۔ کسی نے پوچھا، اے اللہ کے محبوب، آپ کے بال سفید ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے سورۃ ہود اور اس طرح کی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب پہلی امتوں کو تذکرہ پڑھتے تھے اپنی امت کے لیے فکر مند ہو جایا کرتے تھے، اپنی امت کی فکر آیا کرتی تھی، دعا کرتے تھے، اللہ میری امت کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمانا۔ یہ دعا مانگتے ہوئے آپ کی ریش مبارک آنسوں سے تر ہو جایا کرتی تھی، سینے مبارک پر بھی آپ کے آنسو گرتے تھے۔ کبھی کبھار اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ پاؤں مبارک متورم ہو جایا کرتے تھے۔ بعض روایت میں آیا ہے، کھانا کھانے کے دوران جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کا خیال آتا تھا، آپ کھانا چھوڑ دیا کرتے تھے، امت کے لیے دعاؤں میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں نے امت کا چاروں طرف سے احاطہ کیا ہوا ہے، جو اس امت کی حفاظت کر رہی ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں امت کے لیے رحمت کا سبب بن گئی۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، حضرت جبرائیل امین لائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لائے اور حاضر ہوئے۔ اللہ کے محبوب نے محسوس کیا کہ جبرائیل امین غمزدہ سے نظر آ رہے ہیں، اداس اور غمگین نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، جبرائیل کیا معاملہ ماجرا ہے، آج آپ غمزدہ نظر آ رہے ہیں، غمگین لگ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں خوف زدہ ہوں۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا کیوں؟ فرمایا، اے اللہ کے محبوب، میں اللہ کے حکم سے آج جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اس کو دیکھنے کی وجہ سے میرے اوپر غم کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، جبرائیل جہنم کے کچھ حالات بتاؤ۔ عرض کیا، اللہ کے نبی، جہنم کے اندر 7 درجے ہوں گے۔ فرمایا آگے؟ فرمایا، اے اللہ کے محبوب، جہنم کا جو سب سے نچلا درجہ ہوگا اس کے اندر منافقین کو پایا گیا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں منافقین کو ڈالا جائے گا۔ پھر کہا، اس سے اوپر والے درجے میں اللہ رب العزت مشرکین کو ڈالیں گے، اس سے اوپر والے درجے میں اللہ رب العزت چاند اور سورج کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے، پھر اس سے اوپر والے درجے میں آتش پرستوں کو ڈالا جائے گا، پھر اس سے اوپر والے درجے میں یہودیوں کو ڈالا جائے گا، پھر اس سے اوپر والے درجے میں عیسائیوں کو ڈالا جائے گا۔ یہ کہہ کر جبرائیل امین خاموش ہو گئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے جبرائیل، پہلے درجے میں کس کو ڈالا جائے گا؟ سب سے اوپر والے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل امین نے عرض کی، اے اللہ کے محبوب، جہنم کے سب سے اوپر والے درجے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے گناہگاروں کو ڈالا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، میری امت کے گناہگاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ کتابوں میں لکھا ہے 3 دن ایسے گزرے، اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے تھے، پھر واپس اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے تھے، حجرہ مبارک کو بند کر لیتے تھے، پروردگار عالم کے سامنے آہوزاری کیا کرتے تھے۔ صحابہ حیران ہوتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ کیا خاص کیفیت ہے، کیا
کیا بات ہے کہ آقا علیہ السلام حجرے سے باہر تشریف نہیں لاتے، لوگوں سے بات چیت نہیں کرتے، نماز پڑھنے کے بعد حجرے کی تنہائی اختیار کر لیتے ہیں، گھر میں بھی تشریف نہیں لے کے جاتے۔ جب تیسرا دن ہوا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا، وہ نبی علیہ السلام کے حجرے مبارک پہ تشریف لے گئے، دستک دی، کہا السلام علیکم، لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب آپ کا غلام حاضر ہے، آپ سے محبت کرنے والا حاضر ہے، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ جب جواب نہ ملا، صدیق اکبر سمجھ گئے کہ آقا علیہ السلام اس وقت جواب نہیں دینا چاہ رہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آپ روتے ہوئے حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت عمر سے کہا اے عمر تم مراد مصطفیٰ ہو، آقا علیہ السلام نے دعائیں مانگ کے تمہیں مانگا اللہ سے، جاؤ نبی علیہ السلام کی ایک کنڈیشن ہے، آپ دستک دو، ہو سکتا ہے آپ کو جواب مل جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجرے پہ تشریف لائے، آپ نے دروازے کے اوپر دستک دی، اونچا سلام کیا 3 مرتبہ، لیکن جواب نہ ملا۔ آپ بھی واپس تشریف لے آئے، راستے میں حضرت سلمان فارسی سے ملاقات ہوئی، حضرت عمر بن خطاب نے ان سے کہا سلمان آپ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان تو میرے اہل بیت میں سے ہے، آپ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کا آقا علیہ السلام جواب دے دیں، آپ کے لیے دروازہ کھل جائے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی تشریف لے کے آئے، آپ نے سلام کیا، کوئی جواب نہ ملا۔ اس کے بعد حضرت علی سے کہا گیا، جب ان سے کہا گیا انہوں نے سوچا ابو بکر گئے جواب نہ ملا، عمر گئے جواب نہ ملا، سلمان گئے جواب نہ ملا، مجھے کچھ اور کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہم اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے، اپنی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا نبی علیہ السلام کے اوپر 3 دن سے خاص کیفیت ہے، آپ علیہ السلام نے تنہائی اختیار کی ہوئی ہے، صرف نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں، آپ کے چہرے مبارک پر غم کے آثار نظر آتے ہیں، آنکھیں آپ دیدہ محسوس ہوتی ہیں، نبی علیہ السلام کسی سے کلام بھی نہیں فرما رہے، لہٰذا آپ تشریف لے جائیں، آپ دروازہ کھٹکھٹائیں، ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے دروازہ کھل جائے۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لے کے آئیں، انہوں نے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، اونچی آواز سے سلام کیا، بالآخر محبوب نے سلام کا جواب دیا، دروازہ کھل گیا۔ ان کے آنے کے اوپر اللہ کے محبوب نے بیٹی کو اندر اپنے پاس بلا لیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا اے اللہ کے محبوب آپ پر یہ کیا خاص کیفیت ہے، آپ 3 دن سے مجلس میں تشریف نہیں لے کے آ رہے، حجرے کی تنہائی اختیار کی ہوئی ہے، آہوزاری کر رہے ہیں، کیا مقصد ہے؟ آپ کے چہرے انور پہ غم کے اثرات نظر آتے ہیں۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے پوری بات بتائی، مجھے محبوب علیہ السلام نے کہا جبرائیل امین نے بتایا جہنم کے 7 درجے ہیں، فلاں درجے میں فلاں ہوگا، فلاں درجے میں فلاں ہوگا، جہنم کے سب سے اوپر والے حصے میں میری امت کے گناہ گاروں کو ڈالا جائے گا۔ فاطمہ اس دن سے مجھے اپنی امت کے ان گناہ گاروں کا غم کھایا جا رہا ہے، میں اپنے مالک سے فریاد کر رہا ہوں اے اللہ میری امت کے گناہ گاروں کو معاف کر دینا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سجدے میں تشریف لے گئے، لمبا سجدہ فرمایا، روتے رہے، بالآخر اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آ گیا اے محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ رب العزت آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، لہٰذا وہ قیامت کے دن مجھے راضی کریں گے، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہو جاؤں گا جب تک کہ میری امت کا آخری فرد جنت میں نہیں چلا جاتا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام واپس تشریف لے آئے۔ عزیز جماعت، محبوب کل جہاں رحمت للعالمین وہ تو ہمارے لیے اتنا روئیں، اتنا گڑ گڑائیں، اتنا اللہ رب العزت سے مانگے، اور آج ہمیں سنتوں کی پرواہ نہیں، سنتوں کا پتہ نہیں، محبوب علیہ السلام کی حکموں کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ آخری واقعہ سنا کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔
زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سفر کی 28 یا 29 میرے ابا حضور کو بخار ہونا شروع ہو گیا، ایسے جیسے جاڑے کا بخار ہوتا ہے، جسم میں ٹیسیں اٹھتی تھیں، سردی لگتی تھی، جسم ٹوٹتا تھا، جتنا علاج کرتے جاتے اتنا بیماری بڑھتی جاتی۔ بخاری شریف کی روایت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان بیماری کے ایام میں ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی، آپ علیہ السلام نے اشارہ فرمایا تو میں قریب ہو گئی، مجھے قریب بلا کے میرے کان میں کوئی بات کہی، میں رونے لگی، پھر بلایا، پھر کوئی بات کہی، میں ہنسنے اور مسکرانے لگی۔ چنانچہ بعد میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا فاطمہ اس وقت آقا علیہ السلام نے کیا بات کی تھی کہ پہلے بات کہی تم رونے لگ گئی، بعد میں بات کہی تو تم مسکرانے لگ گئی؟ حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ میرے ابا حضور نے بلایا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ میں پریشان ہو گئی کہ میرے ابا حضور اس دنیا سے جانے والے ہیں، میں رونے لگ گئی۔ پھر محبوب علیہ السلام نے مجھے بلایا اور مجھے پریشان دیکھ کے بتایا فاطمہ پریشان نہ ہو، میرے بعد سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی۔ تو مجھے پتہ چلا کہ میں اپنے محبوب سے سب سے پہلے ملوں گی، میں مسکرا دی۔ بہرحال سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا اور ربیع الاول کی مہینے کی 12 تاریخ آ گئی، پیر کا دن تھا، چاش کا وقت تھا۔ میں ابا حضور کے عیادت کے لیے ان کے حجرے میں تشریف لے گئی، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ حضرت اماں عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کا سر مبارک ان کی گود کے اندر ہے۔ فرماتی ہیں میں چلی گئی، خاموشی سے بیٹھ گئی۔ نبی علیہ السلام کی کنڈیشن کوئی اچھی نہیں تھی، آپ کا علیہ السلام بہت بیمار تھے اور تکلیف کے اندر تھے، اور تکلیف اتنی تھی کہ کبھی پاؤں سمیٹ رہے تھے، کبھی پھیلا رہے تھے، کبھی دائیں کروٹ ہوتے تھے، کبھی بائیں کروٹ ہوتے تھے، عجیب سی کیفیت تھی، بے چینی وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ میں اماں عائشہ کو دیکھ رہی تھی، وہ مجھے دیکھ رہی تھی، آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے سوال کر رہی تھی یہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے، تکلیف بڑھتی کیوں جا رہی ہے۔ جب بے چینی بہت بڑھ گئی، تکلیف بہت بڑھ گئی، تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہوا کہ کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے محبوب آپ اتنی تکلیف میں کیوں ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ سکرات ہیں، اے اللہ کے رسول آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو امام الملائکہ ہیں، کیا آپ کو بھی اتنی تکلیف؟ سنیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، ہاں عائشہ میں نے یہ تکلیف خود مانگی ہے، اے اللہ کے محبوب آپ نے اللہ سے تکلیف خود مانگی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا میں نے اس لیے تکلیف مانگی عائشہ، میں نے یہ دعا کی تھی اے اللہ اس موت کے وقت سکرات کے اندر آپ نے میری امت کو جتنی تکلیف دینی ہے اے اللہ کا مجھے وہ تکلیف دے دینا، میری امت کو تکلیفیں نہ دینا۔ چنانچہ میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، اللہ نے میری دعا قبول کی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، دروازے پر دستک ہونی شروع ہوئی، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میں رو رہی تھی، ابا حضور کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، مجھے غصہ آیا اتنی زور سے کون دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے، کون ہے جو محبوب علیہ السلام کے دروازے کو اس طرح میرے والد کو تکلیف ہو رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا میں اٹھی کہ میں دیکھوں اس وقت کون ہے۔ ابا حضور نے بھی اٹھنے کی کوشش کی، بہت کمزوری آ چکی تھی۔ آپ نے فرمایا فاطمہ یہ وہ ہے جس نے آج سے پہلے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی، یہ اسرائیل ہیں جو آج میرے پاس روح قبض کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ دروازہ کھٹکھٹا کے اجازت مانگ رہے ہیں، یہ تمہارا والد ہے، فقط تمہارا باپ ہے کل کائنات کے اندر جس سے اجازت لے کے آنا چاہ رہے ہیں۔ چنانچہ جبرائیل اور اسرائیل دروازہ کھلتا ہے، دونوں فرشتے بڑے اندر ادب کے ساتھ اندر حاضر ہوتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں اے اللہ کے محبوب اللہ رب العزت نے آپ کو سلام پیش کیا ہے۔ چنانچہ اسرائیل گویا ہوتے ہیں اے اللہ کے رسول آدم علیہ السلام سے لے کر
آج تک میں نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی، لیکن میں جب آپ کے پاس آنے لگا اللہ رب العزت نے فرمایا اسرائیل تو میرے محبوب کے پاس جا رہا ہے، جانے سے پہلے دروازے پہ دستک دینا، اجازت لینا، اگر اجازت مل جائے محبوب کے پاس چلے جانا، اجازت نہ ملے تم واپس آ جانا۔ پھر جبرائیل نے عرض کی اے اللہ کے رسول، اللہ رب العزت آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں، آپ علیہ السلام چاہیں آپ علیہ السلام کو لے جائیں گے، اور اگر نہ چاہیں ہم لوگ واپس چلے جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل میں تو بڑے لمبے عرصے سے اپنے اللہ کے دیدار کا مشتاق ہوں، لیکن جبرائیل اللہ رب العزت کے پاس جاؤ، یہ پوچھو اللہ آپ مجھے تو بلا لیں گے، میری بات میری امت کا کیا بنے گا؟ چنانچہ جبرائیل امین واپس اللہ رب العزت کے پاس تشریف لے گئے، پوچھا اے اللہ آپ کے محبوب پوچھ رہے ہیں میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب کو کہہ دیجئے اپنی امت کے بارے میں غمخوار نہ ہو، میں آپ کی امت کا والی بن جاؤں گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو جس امت کی وجہ سے اطمینان ملا، پھر نبی علیہ السلام نے آخرت کا سفر شروع فرمایا، شہادت کی انگلی بلند فرمائی، 3 مرتبہ یہ کلمات دہرائے، اللہم الرقیق الاعلی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے نبی علیہ السلام کے جسم اطہر میں بہت کمزوری آ چکی تھی، آپ کچھ فرمانا چاہتے تھے آواز نہیں آ رہی تھی، کانٹ ہونٹ مبارک کے قریب لگائے آپ علیہ السلام فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، اپنے متاحتوں کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ محترم جماعت آج ہمیں چاہیے ہم سنتوں کو اختیار کریں۔ آقا علیہ السلام اپنی ساری زندگی امتی امتی کر کے گزار گئے، امت کے گناہ گاروں کے لیے آنسو بہایا کرتے تھے، ساری رات لمبی عبادات کیا کرتے تھے، لمبا قیام ہوتا تھا، لمبا سجدہ ہوتا تھا، امت کے لیے دعائیں ہوتی تھی۔ لیکن افسوس کی بات ہے اگر کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے ہمیں پکڑ لیا، ہمیں روک لیا، ہمارے سے پوچھ لیا اے امتیو میں تو تمہارے لیے دعا کرتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا، تم نے میری سنتوں کو لحاظ نہ رکھا، شریعت کا خیال نہ کیا، تم نے اللہ کے حکموں کی پابندی نہ کی، سوچئے ہم وہاں کل آقا علیہ السلام کو کیا جواب دیں گے؟ ہمیں چاہیے ہم آقا علیہ السلام کے حکموں کی پابندی کریں، سنتوں کے اوپر عمل کریں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر سنت کے اوپر محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کر لیجیے۔ بہت سارے احباب بیت ہونے کی نیت سے آئے ہوئے ہیں مختلف جگہوں سے، تو یہ آج اس بیت کے کلمات پڑھائے گا، آپ آہستہ آہستہ یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے تو بیت کے عمل میں شامل ہو جائیں گے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ
وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو طائب ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار صبح و شام پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ہٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما دیتے ہیں، زندگی میں آسانیاں آ جاتی ہیں۔ اور دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا عمل قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، اگر ایک پارہ روزانہ پڑھیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر مشکل ہو تو آدھا پارہ پڑھ لیں۔ اور کوئی آدمی اتنا مصروف ہے کہ آدھا پارہ بھی نہیں پڑھ سکتا، وہ فجر میں سورہ یاسین پڑھ لیا کرے اور عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھ لیا کرے، اس کی تلاوت ہو جائے گی۔ اور چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد رکھنا، ہاتھ کار وال دل یار وال، ہاتھ کام کاج میں مصروف، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف۔ وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ تو لب خاموش ہوں مگر دل میں بندہ اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ اور پانچواں عمل ہے مراقبہ۔ مراقبہ ذکر قلبی کا دوسرا نام ہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں تھوڑی دیر اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 یہ میرا دل کہہ رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ 10-15 منٹ مراقبہ کریں گے تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی، آپ اس کی حرارت کو خود محسوس کریں گے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ آپ سارا دن سیل فون کو یوز کرتے ہیں تو شام کو اس کی بیٹری جو ہے وہ کافی ڈاؤن ہو چکی ہوتی ہے، تو آپ اس کو چارجر کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ چارجر کے ساتھ لگانے سے بیٹری ریچارج ہو جاتی ہے اور اگلے دن فل بیٹری کے ساتھ آپ پھر اپنا کام کرتے ہیں۔ ہم بھی سارا دن اپنے کام کاروبار میں لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں، تو ہماری کیفیات کی بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے۔ یہ جو مراقبہ ہے نا، یہ اپنے دل کو ریچارج کرنے والے عمل کی مانند ہے۔ 10-15 منٹ آپ نے اللہ سے تار جوڑ لی، بیٹھ گئے، اب دل ریچارج ہو رہا ہے، دل کی نورانیت بڑھ رہی ہے، دل کے اندر بیٹری چارج ہو رہی ہے، مضبوط ہو رہی ہے، اور پھر آپ اچھے طریقے سے اگلا دن بھی گزارتے ہیں۔ انشاءاللہ ان اعمال کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے اور ایمان حقیقی کی حلاوت آپ محسوس کریں گے۔ ابھی دعا سے پہلے ہم تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیتے ہیں مشق کے طور پہ۔ آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ اپنے کسی اپنے کسی عمل
پہ سہارا ہی نہیں ہے اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے توبہ توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی رحمت رحمت کا اس کی کو ہی کنارہ ہی نہیں ہے رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے اس کے سوا جھکائے کہیں پر بشر جبیں اس کے سوا جھکائے کہیں پر بشر جبیں یہ بات کبریاء کو گوارا ہی نہیں ہے یہ بات کبریاء کو گوارا ہی نہیں ہے محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح آقا نے گر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے آقا نے گر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح آقا نے گر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے.
سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما، اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئیں، گناہ ہوئے، ان سب گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار عالم ہمیں آئندہ نیکی تقوی کی زندگی نصیب فرما۔ پروردگار عالم نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے اس ملک کو دین کا قلعہ بنا اور ہمیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ ہمارا ملک بحرانوں کا شکار ہے، سب بحرانوں کو ختم فرما۔ پروردگار عالم رحمت کے ساتھ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ غربت اور تنگی کی اس مصیبت سے ہمیں محفوظ فرما، اللہ آزمائشوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ پروردگار عالم برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ رب کریم، ہم آپ کے بندے ہیں، بچہ پریشان ہوتا ہے تو ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور بندہ پریشان ہوتا ہے تو پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، میرے اللہ ہم اگر جائیں تو کہاں جائیں؟ آپ کے سوا کوئی دوسرا در بھی تو نہیں ہے، آپ ہم پر رحمت کی نظر کر دیجئے۔ اے اللہ آپ اگر ہم سے ناراض ہیں تو ناراضگی معاف کر دیجئے۔ اللہ آپ کو اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جاتے۔ اللہ راضی ہو جائیے، اے حنان راضی ہو جائیے، اے منان راضی ہو جائیے، اے ارحم الراحمین راضی ہو جائیے۔ پروردگار عالم رحمت کی نظر فرما دیجئے، کرم کی نظر فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس مسکین کے پاس تو دینے کے لیے دعائیں ہیں، مگر آپ کے پاس تو دینے کے لیے کائنات کے خزانے ہیں۔ اللہ خزانوں کے دروازے کھول دیجئے اور جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں سب کی جھولیاں بھر دیجئے۔ اللہ رحمت کا معاملہ کر دیجئے، اے اللہ مرادیں پوری کر دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہم نے تو اپنی اوقات کے بقدر مانگا، تو ہمیں اپنی شان کے بقدر عطا فرما، دنیا آخرت کی سعادتیں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔